الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نگہ دن نگہ رات باقی رہے گی نگہ دن نگہ رات باقی رہے گی بس صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی صدر محترم اور حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں اور مشفق اساتذہ کرام اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا تمام نبیوں کا مشن ایک تھا تمام نبیوں کی بات ایک تھی مگر ان میں سے بعض کو کسی معین گاؤں کے لیے اور بعض کو کسی متعین قبیلے اور خاندان کے لیے بھیجا لیکن جب باری آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو کسی ایک گاؤں یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک صوبہ یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا بلکہ آپ کو سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا اور جب محمد رسول اللہ آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا الغرض تمام نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے اسی پر ایمان لاؤ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء آئے اور طرح کی تکلیفیں برداشت کی اسی توحید کو قرآن میں مختلف انداز میں مختلف جگہ بیان کیا گیا ہے اگر کہیں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو کہیں کہا گیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اگر کہیں کہا گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو کہیں کہا گیا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا اگر کہیں کہا گیا کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو تو کہیں کہا گیا کہ ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبہ اگر کہیں کہا گیا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار تو کہیں کہا گیا کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان الغرض مختلف اساليب اور مختلف طرق میں وحدانیت کو سمجھایا گیا ہے ان میں سے بیشتر آیات اس بات پر شاہد و عادل کے کہ عبادت اور پرستش کے لائق صرف اور صرف خدا واحد کی ذات کے توحید تو یہ گئے خدا عشر میں کہہ دے توحید تو یہ گئے خدا عشر میں کہہ دے کہ بندے دو عالم سے خفا میرے لیے گئے میرے دوستو مگر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین لیکن افسوس کہ آج کچھ مسلمان شیطان کے شکریہ وما علینا قال اللہ عز وجل محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم حضرات علماء کرام مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے
خدا نے پیغمبر کی ذات کو بھی بلا عیب بنایا، خدا نے پیغمبر کی بات کو بھی بلا عیب بنایا، پیغمبر کی بات کو بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے، پیغمبر کی ذات کو بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے، پیغمبر کی بات میں بھی قیامت تک کوئی تغیر نہیں آتا، پیغمبر کی ذات میں بھی قیامت تک کوئی تغیر نہیں آتا۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پورے دین کو سمیٹ لیا جائے تو محمد رسول اللہ میں پورا دین آتا ہے، اس میں محمد کی بات بھی ہے، اس میں محمد کی ذات بھی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پہ ہوا، کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پہ ہوا، دیوبندیت نے پیغمبر اور پیغمبر کی بات اور ذات کا دفاع کیا۔ میں قادیانیت کے حوالے سے یہ کہنے لگا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے پیغمبر کی بات پہ بھی حملہ کیا، اس نے پیغمبر کی ذات پہ بھی حملہ کیا۔ میں اسے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ درس پر مناسب سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے علماء دیوبند نے مرزا کی ذات پر بحث کی تو بیمان شراب پیتا تھا، بیمان زنا کرتا تھا، بیمان نامحرم عورتوں سے خلوت میں اپنی ٹانگیں دبواتا تھا، تو بہت سارے لوگوں میں جن میں دین کا درد تو تھا، جن میں دین کا علم نہیں تھا، کہنے لگے کہ مولوی کو مرزا کی بات کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ مولانا جعفر علی رحمت اللہ علیہ نے دیوبندیت کی طرف سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اس نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے۔ دلیل کے طور پر نبوت کا پہلا خطہ پیش کیا۔ میرے نبی نے فرمایا لبستم فیکم عمرا، او مکہ والو میں تمہارے درمیان عرصہ دراز گزار چکا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا؟ مکہ والے کہنے لگے جزیناک خیر مرہ، ہم نے آپ کو کئی بار آزما کے دیکھا محمد، ہم نے آپ کو سراپا صداقت پایا۔ میرے دوستو، مولانا ضیاء القاسمی خطیب مولوی شیعہ نے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کراتا میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ امن والوں نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ دین
آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کی وہ پاکیزہ مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن بندن کے بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ میں شاہد ہے کہ ان تتھے جان نثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کے نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن خالی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمد کو عام کرنے کے لیے گردن گھٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت و جماعت ہے کہ جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ اللہم الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا مقدس غیر و امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ رضوان کا مجدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کرام کو تم خیر امت ان کے بلا واسطے مخاطب ہے۔ دوستو صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بز اللہ ان کی تعریف فرمائی، قرآن پاک ان کی تعریف مرتب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئکم الفلحون، کہیں فرمایا اولئکم الراشدون، کہیں فرمایا اولئکم الصادقون، کہیں فرمایا اولئکم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص عہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ملت اسلامیہ کے جالو صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم و ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ جزاک اللہ، شکریہ۔ کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔